السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ اگر عمران خان صاحب کی کال کی بات کی جائے تو عمران خان نے کال دی کہ جی 24 نومبر کو پوری قوم باہر آ جائے، کوئی بھی نہیں باہر آیا۔ پھر 25 آئی، کوئی بھی نہیں باہر آیا، اور آج 26 نومبر ہے اور تھوڑے سے لوگ ڈی چوک میں پہنچے اور ہماری اتنی اچھی جو رینجرز ہیں ان کے ساتھ لڑتے رہے، اور بالکل وہی کام ہوا جو ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ منتشر ہو گئے، اور اسپیشل انہوں نے جو نجی ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر بھی حملے کیے، کافی نقصان کیا اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے۔ انہی تمام باتوں کے اوپر کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب کا پچھلی بار والا قافلہ زیادہ تھا یا اس بار جو ان کے کارکنان تھے انہوں نے بشرا بی بی کا ساتھ دیا، یہ تمام تر سوالات لے کے میرے ساتھ جناب قائد صحافت جناب افضل بٹ صاحب موجود، ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی رانجھا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ افضل بٹ صاحب۔ افضل بٹ صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف باہر آئی، ٹوٹل ایک صوبہ باہر آیا اور لڑتے رہے شیلنگ کھاتے رہے، ملا کیا؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا یہاں پہنچ جانا ہی بہت کچھ ملنے کے برابر ہے۔ اچھا، کیونکہ اب تو اعلانیہ طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کل رات مختلف انٹرویو میں ان کا تمام لیڈر نے کہا کہ ہماری 19 کو بھی میٹنگ ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے، 20 کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے میٹنگ ہوئی، 21 کو منظوری دینی تھی کپتان نے، تو ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی، جس وجہ سے یہ معاملات آگے بڑھے۔ تو اس لیے، اور آج بیسیکلی دیکھیں، خان صاحب کی لڑائی تو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ آپ گزشتہ 2 مہینے کے دوران کوئی کسی ایک لیڈر کی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ٹھیک ہے، کوئی ایک نعرہ دکھا دیں، چلو یہ اتنا بڑا مواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ پارلیمنٹ کے اندر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، کوئی ایک بات، کوئی ایک تقریر دکھا دیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تینوں طرف سے چیف کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع ہوئی، اس دن دکھا دیں انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ تو یہ سی بی ایمز تو چل رہے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہوتے ہیں، تو وہ دونوں طرف سے چل رہے تھے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہاں پہنچنا کسی بڑے نقصان کے بغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی چیز تھی۔ مثلاً میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ نہیں نکلے، لوگ بہت ہیں، لیکن جو ڈی چوک میں پہنچا ہے ان کا پہلا جو سمجھ لیں قافلہ پہنچ لیں، جتھا کہہ لیں، اس میں 300-400 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو اگر پولیس روکنا چاہتی، ٹھیک ہے، ڈرامہ نہ کرتی، مثلاً ہوائی فائرنگ کریں، دڑ 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 شروع کی ہوئی ہے، آنسو گیس ٹھک ٹھک ٹھک، بھائی جب روکنا ہوتا ہے تو پہلا ویپن منتشر کرنے سے پہلے لاٹھی چارج ہوتا ہے یا گرفتاری کرنا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کسی لیڈر کے بغیر یہ لوگ جو 300-400 ڈی چوک پہنچے ہیں، تو یہ کلثوم اسپتال سے بھی نکل آئے، ٹھیک ہے، پھر آگے بھی آ گئے، پھر فوج بھی پیچھے ہٹ گئی، رینجر بھی پیچھے ہٹ گئی، ایف سی بھی پیچھے ہٹ گئی، اور وہ کنٹینر کی دوسری سائڈ میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، آنسو گیس سے پورے علاقہ کو پریشان کیا، فائرنگ سے پریشان کیا۔ لیکن جب پولیس ایڈوانسمنٹ کرتی ہے نا مظاہرین پر، کیا آپ بھی خبریں لگاتے ہیں کہ ٹوٹ پڑی مظاہرین پر پولیس، آج ٹوٹ نہیں پڑی کسی جگہ پہ، آج کام ہلکا تھا۔ اچھا، تو اس لیے بہت سے لوگ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، بہت تمام جرنلسٹ کے بٹ صاحب، ہم نے پہلے بھی خان صاحب کے بھی 2 لانگ مارچ دیکھے ہیں۔ ایک انہوں نے لاہور سے کر کے ڈی چوک آنے کا، پشاور سے کر کے ڈی چوک پہنچنا تھا، دوسرا لانگ مارچ انہوں نے اپنی قیادت میں لاہور سے شروع کیا تھا اور پنڈی پہنچے تھے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی بی ایم جو چل رہے تھے، پی ٹی آئی نے بہت ڈلیور کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے موقع پر نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اپنے بہت سے مطالبات منوا لیے تھے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایکسٹینشن نہیں ہوئی، لیکن پارلیمنٹ نے ہی توسیع کیا 2 سال کی، بالکل، تو جس میں پی ٹی آئی نے نہ ان کے خلاف کوئی نعرہ لگایا، نہ تقریر کی، ڈیلیبریٹلی تقریر کا موقع مس کیا۔ تو اس لیے یہ تو چل رہا تھا یہ معاملہ۔ تو ظاہر ہے خان صاحب کو 14-15 مہینے ہو گئے ہیں، بالکل،
اور اتنی دیر میں نواز شریف کو بھی بیل مل گئی تھی، اور میرا خیال ہے وہی ایس او پی ہو تو آپ گئے۔ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان باہر آنے والے ہیں؟ دیکھیں اب عمران خان کے لیے ایک پرابلم بن گیا ہے، تو خان صاحب کیونکہ بار بار کہتے تھے کہ بھائی بڑا مجرم اور چھوٹا مجرم ایک جیسا اس کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، حالانکہ اپنے لیے وہ بڑی مراد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خان صاحب ان حالات میں اگر باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج کا بھی جو مظاہرہ تھا وہ پھر ایک دوسرے کو فیسنگ بھی دے، اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ڈیلیور کیا تو آج بظاہر تو ایسا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو ہے وہ اپنے مطالبات منوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب خان صاحب کو میرا خیال ہے بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، پشاور کی کسی جیل میں بھیج دیتے ہیں، یا کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن رزلٹ وہاں تک پہنچیں گے۔ پر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیشہ ایک ہی صوبہ باہر آتا ہے، وہ جتنے لوگ لے کے آ جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی اگر جلسے کی بات کی جائے تو ہمیشہ پیسوں پہ ہی لوگ لائے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جی ان کا جو بیانیہ تھا کہ جی 24 نومبر کو ساری قوم باہر آئے، تو کوئی بھی نہیں باہر آئے سوائے ایک صوبے کے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کی کال تو یہ تھی کہ تمام لوگ نکلے، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کسی اور طبقے سے، مثلاً اگر وہ عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا عنصر ساتھ شامل کر لیتے، بجلی کے بلوں کا شامل کر لیتے، تو پھر دیگر لوگ شامل ان کے ہو جاتے۔ بالکل، لیکن انہوں نے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنائی، کیونکہ جب لوگ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا کہ مظاہرہ کرنا ہے، تو ایجنڈا بھی ایجنڈا بھی طے ہوتا ہے، ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے کہ یار بتائیں کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے۔ تو یہاں تو معاملہ آپ کو پتہ ہے ریموٹ کنٹرول ہے، پیچھے سے آرڈر آتا ہے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، تو وہ بات چیت جہاں چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق یہ کام آگے چلتا ہے۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں بٹ صاحب کہ پچھلے 2 دن کے اگر کھیل دیکھے جائیں تو اس ملک کا کروڑوں روپیہ ضائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام پولیس بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے، وہاں سے تحریک انصاف والے بھی آ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ کسی ٹیبل ٹاپ کے اوپر بات ہو جاتی، پہلے ہی بات ہو جاتی، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ملک کا پیسہ بچ جاتا؟ دیکھیں اٹ از انفارچونیٹ کہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پرابلم ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے، اور جب حکومت میں جاتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے۔ یہی مسلم لیگ نون جو آج اعداد و شمار جاری کر رہی ہے، کل جب یہ اپوزیشن میں تھی تو یہ بھی روز مریم نواز شریف بھی جلسے کرتی تھی، میاں صاحب بھی جلسے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے لائی تھے، انہوں نے ایک بڑا لانگ مارچ بھی کیا، پیر پارٹی ان کی لائی تھی، بلاول نے ایک بڑا لانگ مارچ کیا، کراچی سے شروع ہوئے اور اسلام آباد پہنچے۔ تو جب وہ خود یہ سارے کام کر رہے ہوں تو وہ جائز سمجھتے ہیں، اور جب خود حکومت میں آ جائیں تو پھر انہیں یہ نیشنل انٹرسٹ لگتا ہے، پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ملک کا نقصان پر ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ بٹ صاحب کے ہمیشہ تحریک انصاف روڈوں پہ ہمیں نظر آئی، کل تک ڈونلڈ ٹرمپ برا تھا آج اچھا ہو گیا، کل تک امریکہ برا تھا آج اچھا ہو گیا۔ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عمران خان کی صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے کہ میں کس طرح وزیر اعظم بنوں، باقی ملک جدھر جاتا جائے؟ میرا خیال ہے سیاست میں لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ اگر اقتدار ان کی منزل نہ ہو تو پھر اللہ اللہ کریں۔ مثلا یہاں تو سیاست میں تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا اجر دنیا میں لینا ہے آپ نے، بالکل، ٹھیک ہے، باقی اگر نیکی کا کام کرنا ہو تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ فلاں کام کریں گے تو عذاب قبر سے بچیں گے، فلاں کام کریں گے تو عذاب حشر سے بچیں گے، فلاں کام کریں گے تو 70 حوریں ملیں گی، فلاں کام کریں گے تو زیادہ ملیں گی۔ تو یہ تو سیاست کا معاملہ ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حکمران بنے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں، کل تک اگر بشرا بی بی کی بات کی جائے تو عمران خان کہتے تھے میری تو گھریلو وائی فائی گھر پہ رہے گی، آج ہمیں روڈوں پہ بھی نظر آ رہی ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہیں کیوں باہر آنا پڑ گیا، اور وہ اب کیا آگے سیاست میں آتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں جس دن انہوں نے سعودیہ کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی، سب لوگ انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے۔ میں نے اس دن یہاں اپنے پروگرام میں کہا تھا بی پی میں کہ آپ انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر، انہوں نے 1 تیر سے 2 شکار نہیں کیے، 7 شکار کیے، اچھا، کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دیا، اپنے لوگوں کا ایک نیا بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ اب پہلے تو سائفر تھا نا کہ جی اب یہ ہے کہ اب وہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ نئی خبر آئی ہے ٹرمپ اپنا بھائی ہے، پہلے یہ امریکہ دشمن تھا
اور اب اگر اسی ٹرمپ کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے تو بیانیے میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو آپ کو آگے پیچھے کریں گی. اور پھر بشرا بی بی نے ثابت کیا ہے کہ بھائی مجھے ٹھیک ہے گھڑی مل گئی تھی ادھر سے, میں نے بیچ دی, اور جو میرے متعلق سارا ریکارڈ سعودیہ نے ادھر دیا, ایک تو انہوں نے وہ اپنا سکور سیٹل کیا. صحیح. دوسرا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں مختلف بلاک ہیں, جو اینٹی سعودیہ بلاک ہے اس نے اٹریکٹ کیا. تو پر بٹ صاحب یہ بھی دیکھیں کہ اگر عمران خان کی حکومت کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھی کہتے تھے کہ یہ کرپشن کو ختم کرے گا, مگر کرپشن تو ہوئی. آج گنڈا پور اس لیے کل تک گنڈا پور بالکل چپ تھا, مگر آج وزیراعلیٰ آج ان تک کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا. مگر کل دیکھیں, کل وقت تو تبدیل ہوگا, جب وقت تبدیل ہوگا تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کل مثال طور پہ عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ تو اسے برا حال کر دیں گے جو آج عمران خان کا ہوا. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان کا بیسک پرابلم کیا ہے. کہ پاکستان کی جتنی آمدن ہے اس سے 5 کروڑ کی آبادی کا ملک چل سکتا ہے, 25 کروڑ کی آبادی کا ملک اپنی آمدن سے نہیں چل سکتا. بالکل 20 کروڑ آبادی کے لیے ایک مہینے میں نے آپ سے ادھار لینا ہے, ایک مہینے جمیل سے ادھار لینا ہے, ایک مہینے امین سے ادھار لینا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ایسے سسٹم چلاتے جانا ہے جب تک آپ کے وسائل نہیں بڑھتے. اب آبادی کو تو آپ مار نہیں سکتے کہ 20 کروڑ لوگوں کو مار دیں, تو اس کے لیے جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بٹھانا ہوگا, جوڈیشری کو بھی بٹھانا ہوگا, جتنے پلر آف اسٹیٹ ہیں, بالکل, کہ وہ بیٹھ کے ایک تعین کر لیں کہ بھائی کرنا کیا ہے. یہ روڈ میپ ہے, بالکل 20 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, جس بھی کی گورنمنٹ آئے سب کو آن بورڈ کر کے روڈ میپ بنائیں. کریڈٹ لینے کی کوشش کوئی نہ کرے, کیونکہ اب آدھی آبادی کے گھر میں بجلی نہیں ہوتی, جن کے گھر میں بجلی آتی ہے وہ بل ادا نہیں کر سکتے, آدھے ملک میں گیس نہیں ہوتی, کئی لوگوں کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, بیمار ہو جائیں میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ان کی پرائرٹی 25 کروڑ جو کیڑے مکوڑے ہیں نا, ان تمام سیاسی جماعتوں کو ان پر بھی فوکس کرنا چاہیے. اچھا بٹ صاحب, آپ کے پاس ٹی وی چینلز کی کیا رپورٹ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سننے میں آیا ہے کہ جو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی حملہ کی ہے, تو وہ کیا خبریں آپ؟ اٹ از انفارچونیٹ کہ 3-4 ٹی وی چینل پہ اٹیک ہوا ہے. آج جیو کے دفتر پہ اٹیک ہوا, اور ٹی وی کے دفتر پہ اٹیک ہوا. سما کے بارے میں تھوڑا بہت سنا, لیکن ان دونوں کو سے تو ہمیں فون کر کے بتایا گیا کہ جو اس میں آپ ہماری مدد کریں, ہمارے دفتر پہ اٹیک ہوا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی ایک دن کے اس مارچ سے اگر وہ آج ہی ان کا یہ حال ہے کہ جرنلسٹوں کو پکڑ کر, کل بھی تشدد کیا تھا انہوں نے 26 نمبر چنگی پہ, بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنی جانیں بچائیں, اور آج اس طرح انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو میرا خیال پارٹی قیادت کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر انہوں نے اس کام کو ڈسکریج نہ کیا تو اس میں پارٹی کا اپنا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو اب آنے والے دنوں میں آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ واپس سنگجانی ٹول پلازے کے ارد گرد کسی جگہ جا کے بیٹھیں گے, کبھی سننے میں آتا ہے ڈی چوک خالی ہوگا, کبھی کہتے ہیں پہلے تک کل تک عمران خان کے 3 ایجنڈے تھے کہ جی 26 آئینی ترمیم واپس ہو, ہمارے جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں انہیں رہا کیا جائے, جو میرا مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. آج عوام کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں صرف خان چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یا ریورس جائیں گے یا واپس گھروں کو جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی تو ان کی پرائرٹی ہوگی کہ خان چاہیے, ٹھیک ہے, اور پھر خان صاحب جب آئیں گے تو وہ ایک نیا بیانیہ لے کر آئیں گے کہ بھائی گورنمنٹ سے خلاف کو ایجیٹیشن کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے اور کیا بات ہوتی ہے. کیونکہ خان صاحب کا ایک پرابلم ہے کہ جس سیٹ اپ کا وہ خود حصہ نہ ہو, اس سیٹ اپ کو میں انہیں فائدہ نہیں ہے. بھلے ہم کہیں کہ آپ بشرا بی بی کو پرائم منسٹر بنا دیں, وہ اس پہ بھی نہیں مانیں گے. تو اس لیے خان صاحب ایم این اے نہیں ہیں. اگر تحریک اعتماد آنی ہو تو وہ ایک آئینی راستہ ہے گورنمنٹ کے جانے کا, تو خان صاحب تو اس میں وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ان کو جائیں باڑ میں علی مین اور ان کے علی محمد اور سب جائیں, اسد کیسر وغیرہ. خان صاحب خود اگر وزارت عظمیٰ ان کو نہیں مل رہی تھے تو ان کو شباز شریف زیادہ سوٹ کرتا ہے, تقریریں تو کر لیں گے نا اس کے خلاف. اپنا بندہ کو آ جائے گا تو اس کے خلاف تقریر کیا کریں گے. تو اس لیے اب معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں وہ ابھی آنے والے چند دنوں میں معاملات پتہ لگ جائے. اچھا اگر قیادت کی بات کی جائے
تو پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت ہمیں نظر بھی نہیں آئی. دیکھیں KPK کے تمام لوگ آلموسٹ اس قافلے میں شریک ہیں. ٹھیک ہے. 2-3-4 لوگ جو ہیں وہ ظاہر مذاکرات کر رہے ہیں اور اس میں اسد قیصر بھی ہے مذاکراتی ٹیم میں, بیرسٹر صاحب بھی ہے, تو اس لیے ظاہر ہے کہ شبلی فراز ہے, یہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس بھی آ رہے تھے, ادھر بھی بات چیت کر رہے تھے. آخری سوال میرا بٹ صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ جو ہم نے دیکھا کہ جی کچھ پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ 4 رینجر کے نوجوان شہید ہوئے ہیں, ایک عام شہری شہید ہوا ہے, 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے ورثاء کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے اور انہیں کرو جنت جگہ دے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ورکر مرتا ہے تو وہ بھی ہمارا نقصان ہے. بالکل. اگر کوئی سیاسی جو ہے وہ لیڈر کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارا نقصان ہے. اسی طرح اگر کوئی سرکاری اہلکار کا نقصان ہوتا ہے جو ہمارا نقصان ہے, ہماری پراپرٹی کا, ہمارے جان و مال کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کا نقصان بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم 75 سال عمر ہو گئی ہے ہماری پاکستان کی, تو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ بٹ صاحب. یہ تھے افضل بٹ صاحب. بڑی ہی انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ہمارے پاکستان کی جو صحافت ہے اس کے بارے میں بتایا, اور انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کی کہ ابھی قبض الوقت ہے کہ یہ بات کہنا کہ عمران خان باہر آتے ہیں یا نہیں آتے, مگر اگلے 1-2 دن کے اندر بالکل پتہ لگ جائے گا کہ کیا عمران خان باہر آتا ہے, یا یہ جو آج ہم نے دیکھا کہ جی شیلنگ ہو رہی ہے, لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, اور ایک عجیب ایسا لگ رہا ہے جیسے جنگ چل رہی ہے, اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ اگلے 2 دن میں پتہ لگ جائے گا. تو انشاءاللہ پھر ملوں گا آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ